بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آقا علیہ السلام صحابہ کو لے کر جا رہے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے رہ گئے۔ ان کی سواری تھک کے جب بیٹھ گئی، انہوں نے سامان اٹھایا اور پیدل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنے لگ گئے۔ دور سے صحابی نے دیکھا تو اللہ کے نبی کو کہنے لگے، ایک شخص آ رہا ہے۔ کہا میرے صحابہ ابو ذر غفاری ہوں گے، اکیلے آ رہے ہیں، اکیلے ہی اس دنیا کے اندر زندگی گزاریں گے، اکیلے ہی انہیں موت آئے گی اور کل قیامت والے دن اکیلے ہی اٹھائے جائیں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے بڑی بے رغبتی رکھتے تھے۔ صحابی گھر میں داخل ہوئے تو گھر میں کچھ بھی نہ تھا، تو پوچھ لیا سامان وغیرہ کہاں ہے؟ کہا کون سا سامان؟ جو میں نے اپنے آخری گھر کے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ ان کا فتویٰ تھا کہ ایک دن سے زیادہ بندہ اپنے پاس کھانا نہیں رکھ سکتا، وہی رکھے جو اس نے اس دن کھانا ہے، اگلے دن کے لیے دوبارہ کمائے۔ جب یہ مدینہ منورہ میں تھے تب بھی صحابہ اکرام کے سامنے یہی بیان کیا کرتے۔ شام چلے گئے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کسی بات پر اختلاف ہو گیا۔ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا، انہیں آپ واپس بلا لیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ واپس مدینہ آ گئے، پھر مدینہ سے ربضہ چلے گئے۔ وہاں پر جنگل میں انہوں نے پوری زندگی گزاری ہے۔ جب آخری وقت آیا تو بیوی رونے لگ گئی۔ کہا میرے سر تاج، آپ اگر فوت ہو گئے تو آپ کو غسل کون دے گا؟ آپ کو دفن کون کرے گا؟ میں اکیلی یہاں پر کیسے آپ کے لیے کفن دفن کا اہتمام کرتی پھروں گی، انتظام کرتی رہوں گی؟ کہا میری اہلیہ، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ یاد ہیں، آپ نے ایک مجلس میں فرمایا تھا ایک شخص ہے جسے ایک صحابہ کی پوری جماعت دفن کرے گی، غسل دے گی، کفن دے گی۔ اس مجلس میں جتنے تھے سارے فوت ہو چکے ہیں، صرف میں اکیلا ہی باقی ہوں۔ مجھے یقین ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہو گئے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اہل عراق کا قافلہ لے کر مکہ جا رہے تھے عمرہ کروانے کے لیے۔ تو انہوں نے سوچا یہاں پر ہمارے دوست ابو ذر رہتے ہیں، کیوں نہ ان سے ملاقات کرتے چلیں۔ تو وہ ملاقات کرنے کے لیے آئے۔ مورخین لکھتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو فوت شدہ پا کر اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ دوسری روایت کے مطابق ان کے آخری وقت تھے۔ تو دنیا سے اتنی بے رغبتی تھی، حضرت عبداللہ بن مسعود کو کہتے ہیں جب میرا جنازہ اٹھایا جائے تو میری چارپائی کو کوئی حکومتی بندہ ہاتھ نہ لگائے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کے دل کے اندر دنیا کا لالچ ہو، دنیا سے محبت کرنے والا میری چارپائی نہ اٹھائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے، آپ کے ساتھیوں نے انہیں غسل دیا، کفن دیا، پھر ان کو دفنایا۔ جو بات میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، جو دنیا سے بے رغبتی رکھتا ہے، اپنے دل سے دنیا کی لالچ کو ختم کر دیتا ہے، دنیا کی ہرس کو مٹا دیتا ہے، اللہ رب العالمین اسے اکیلا نہیں چھوڑتے، ہر مقام پر اس کا ساتھ دیتے ہیں، ہر جگہ پر اس کی مدد کرتے ہیں۔ اب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے، جنگل میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک پوری اولیاء کی جماعت کو بھیجا۔ دنیا سے بے رغبتی اور اللہ رب العالمین سے یہ محبت کے فائدے ہیں۔ دعا کریں اللہ رب العالمین ہمیں بھی دنیا کی ہرس کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔